اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم اپنے لیکچر نمبر 5 کی طرف موو آن کریں گے اور آج کا ٹاپک پاکستان بنانے کے لیے جو اسٹرگل ہوئی ہے اس میں ایک اہم رول پلے کرتا ہے. کیونکہ کبھی بھی کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک اس کا کوئی مقصد نہ ہو، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اسے اس کی تمام راہوں کو پار کرنا ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے مسلمانوں کی جدوجہد کے لیے جس نے سب سے اہم کام ادا کیا وہ تھی ان کی پولیٹیکل پارٹی. تو آج ہم پڑھیں گے مسلم لیگ کے قیام کے مین ریزن کیا رہا، یا آل انڈیا مسلم لیگ کے بارے میں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم آج کے لیکچر میں جن چیزوں کو دھیان میں رکھیں گے مسلم لیگ کے قیام میں، ان میں اس کا تاریخی پس منظر ہے یا ایک جرنل تعارف، اس کے اسباب کازز، اس کے مقاصد آبجیکٹیوز ہیں. ان 3 چیزوں کو ہم آج کے لیکچر میں فوکس کریں گے. سب سے پہلے ہم ایک اس انٹروڈکشن پہ بات کرتے ہیں. تو آل انڈیا مسلم لیگ کیا تھی، کیوں تھی، کیسے بنی؟ یہ تمام سوالات کے جوابات ہمیں تب ملیں گے جب ہم تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جانیں گے. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں مسلمان ایک بہت لمبے عرصے تک حکومت کر چکے ہیں، اور اس حکومت میں انہوں نے اپنی شناخت یہاں بنائی تھی. لیکن جب ایسٹ انڈیا کمپنی سب کانٹیننٹ میں آئی تو وہ شناخت ختم ہو گئی، نہ صرف ہندوؤں کی، مسلمانوں کی، بلکہ اور بہت سے مذاہب کی جو سب کانٹیننٹ میں آزادانہ طور پر رہ رہے تھے. لیکن 1857 کی جنگ کے بعد ایک نیا سینیریو سامنے آیا، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں سے چلی گئی اور برٹش راج قائم ہوا. جیسا کہ پریویس لیکچرز میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ برٹش راج کے انڈر ہر 10 سے 15 یا 20 سال بعد ایک ایکٹ نافذ ہوتا تھا یا قانون آتا تھا جسے عمل درآمد کرنا ہر کسی پر لازم ہوتا تھا. اسی دوران 1885 میں اے او ہیوم نامی انگریز نے مل کر برطانوی حکومت کے انڈر ایک پارٹی کا آغاز کیا جسے کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس کا نام دیا گیا. کہ کیونکہ ایکٹ اور لاز آ رہے ہیں تو وہ خود بھی اپنی کوئی نہ کوئی جماعت بنا سکتے ہیں اور اس میں کام کر سکتے ہیں. لیکن ڈیئر اسٹوڈینٹس، کانگریس مسلمانوں کی جماعت نہیں تھی، کیونکہ اس دور میں مسلمانوں کو آزادی یا مسلمانوں کو کوئی ان کی امپورٹنس ہی نہیں تھی کسی کے سامنے. کیونکہ وہ اسٹرگلنگ دور تھا جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ موومنٹ کے ذریعے مسلمانوں کو تعلیم کے راستے پہ لگانا شروع کیا تھا. تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، کانگریس کے بعد مسلمانوں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. کیونکہ ایک بات آپ یاد رکھیں، جب آپ کو کوئی مسائل کے حل کی تلاش کرنی ہو تو آپ کا ایک ریپرزینٹیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کلاس میں پڑھ رہے ہیں، استاد پڑھا رہے ہیں آپ کو، اور آپ کی کلاس میں بہت سے مسائل ہیں اور وہ مسائل آپ کو پرنسپل تک پہنچانے ہیں. تو آپ کیسے پہنچائیں گے؟ ساری کلاس تو مل کے نہیں جائے گی، اور چلو ایک بار چلی گئی، 2 بار چلی گئی، پر 3 بار تو نہیں جا سکتی. تو آپ اپنی کلاس کے لیے ایک پراکٹرز کا جو ہے انتخاب کریں گے، ایک پراکٹر کا انتخاب کریں گے. ڈفرینٹ کلاسز میں ڈفرینٹ پراکٹرز ہائر کی جاتی ہیں. وہ پراکٹر کیا کرتی ہے؟ آپ کے مسئلے کو آپ کے استاد تک، ایڈوائزر تک اور پرنسپل تک لے کے جاتی ہے. کیونکہ ہر انسان اپنے لیول پہ کام کرتا ہے اور اسے آگے فائنلائز کرواتا ہے اور آپ کو مسئلے کا حل مل جاتا ہے. اسی طرح اگر مسلمانوں کو سروائیو کرنا تھا سب کانٹیننٹ میں تو ان کے آگے پیغامات پہنچانے کے لیے بھی ایک پارٹی کی ضرورت تھی. بظاہر تو کانگریس کے بننے سے ہندو مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ حل ہو گیا تھا، لیکن جب دیکھا گیا کہ کانگریس مسلمانوں کی بجائے ہندوؤں پر زیادہ توجہ دے رہی ہے، کیونکہ ہندوؤں کے جو اتنے بڑے لیڈرز ہیں وہ تمام بہترین پوسٹوں پر تھے کانگریس کی، تو مسلمانوں کو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ یہ ہماری جماعت نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ لیکچر میں میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ سر سید احمد خان پالیٹکس کے خلاف تھے. سر سید احمد خان چاہتے تھے کہ مسلمان صرف اور صرف کس پہ توجہ دیں؟ تعلیم پہ توجہ دیں. اس وجہ سے اسٹوڈنٹس سر سید احمد خان نے اس چیز کو واضح کر دیا کہ نو پالیٹکس، جسٹ ایجوکیشن.
مسلمان کسی طرح سے کوئی سیاسی جماعت نہیں بنا سکتے تھے، ہندو تنگ کر رہے تھے. آگے ہم ریزنز دیکھیں گے کیا کیا ریزنز تھے. ادروائز وہ ایک پورا سینیریو ایسا بن گیا تھا کہ 20ویں صدی کا آغاز ہونے والا تھا. ہر طرف پرابلمس ہی پرابلمس تھی مسلمانوں کے لیے. نو ڈاؤٹ ایجوکیشن میں وہ آگے بڑھ رہے تھے، بہتری میں جا رہے تھے، لیکن بہت پرابلمس تھی. تو ان کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی بنانا بہت ضروری ہو گیا تھا. 1886 میں جب محمدین ایجوکیشنل کانفرنس بنی تو مکمل طور پر اسے بین کر دیا گیا پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جب 1898 میں، آپ کو یہ ڈیٹ جو ہے وہ یاد رکھنی ہے، ڈیٹ ہمارے پاس ہے 1898. 1898 وہ ڈیٹ ہے جب سر سید احمد خان کی وفات ہوئی. سر سید احمد خان کی وفات کے بعد اسٹوڈنٹس، مسلمانوں پر جو پالیٹکس کا بین تھا وہ ختم ہو گیا. اب مسلمان سیاست میں آ سکتے تھے کیونکہ وجوہات ایسی تھیں، سینیریو ایسا بن گیا تھا. پورے برِ صغیر میں اس وقت مسلمانوں کو ایک سیاسی پارٹی کی ضرورت تھی. تو 1906 میں 30 دسمبر 1906 میں محمدین ایجوکیشنل کانفرنس کے اینول سیشن میں 30 دسمبر جو 26 دسمبر کو سٹارٹ ہوا، 30 دسمبر 1906 ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام ہوا. اس کا صدر دفتر، ہیڈ کوارٹر علی گڑھ میں قائم ہوا. ہیڈڈ بائی وقار الملک اور محسن الملک نے. آل انڈیا مسلم لیگ کے پہلے پریزیڈنٹ یعنی صدر جو ہیں وہ سر آغا خان منتخب ہوئے. اسٹوڈنٹس، یہ آغا خان 3 ہیں جو اس کے پہلے صدر منتخب ہوئے ہیں. تو بظاہر یہ ساری چیزیں مل کر ایک بہترین پارٹی کے قیام کے لیے اور بہترین لیڈرشپ میں آگے آتی ہیں. اسٹوڈنٹس، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جب مسلم لیگ بنی، ہم خالی مسلم لیگ نہیں کہیں گے، آل انڈیا مسلم لیگ. آل انڈیا مسلم لیگ سب کانٹیننٹ میں بنی تو اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ کا پارٹ نہیں تھے. قائد اعظم محمد علی جناح آل انڈیا مسلم لیگ کا پارٹ بہت بعد میں بنے، لیکن پہلے یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے مل کر ایک بہترین پارٹی کا آغاز کیا. اب ہم نیکسٹ بورڈ کی طرف موو کریں گے اور دیکھیں گے وہ کیا کازز تھیں، یعنی وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پارٹی بنانے کی ضرورت پیش آئی. تو چلتے ہیں بورڈ نمبر 2 کی طرف. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ دیکھ سکتے ہیں کازز، اسباب. ہم نے بات کرنی ہے کہ وہ کیا ریزنز تھے کہ برِ صغیر کے مسلمان جنہیں سر سید احمد خان نے یہ کہا تھا کہ آپ نے سیاست سے دور رہنا ہے، انہیں ایک پارٹی بنانے کی ضرورت پیش آئی. تو اسٹوڈینٹس، سب سے پہلا ریزن تو کانگریس کا قیام تھا. جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کانگریس ایک وہ واحد ریزن تھا جسے مسلمانوں کو مسلمانیوں کی جماعت بنانے کے لیے قائل کیا. کیونکہ جب آپ کسی پارٹی کو، کسی آرگنائزیشن کو، کسی بھی چیز کو جوائن کرتے ہیں تو سب سے پہلے چیز ہوتی ہے آپ کا مائنڈ سیٹ. اسٹوڈنٹ، ہر کوئی انسان اپنے مائنڈ سیٹ کے اکارڈنگ چیزوں کو پسند کرتا ہے. فار ایگزامپل، آپ کسی پروفیشن کو جوائن کرتے ہیں، آپ کسی موٹو کو جوائن کرتے ہیں، انفیکٹ آپ کسی انسٹیٹیوشن کو ہی کیوں نہیں جوائن کرتے، آپ اپنے مائنڈ سیٹ پہ چلتے ہیں. جو جس طرح کے مائنڈ سیٹ کا بندہ ہوتا ہے وہ اسے فالو کرتے ہیں. جو اسٹوڈنٹ بہت شور و گل والی جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں وہ ایسے کالجز پسند کرتے ہیں. جو انوائرمنٹ پیسفل پسند کرتے ہیں وہ اپنی طرح پیسفل کالجز پسند کرتے ہیں. جو کوالٹی آف ایجوکیشن پہ جاتے ہیں وہ ایسے انسٹیٹیوشن پسند کرتے ہیں جہاں کوالٹی آف ایجوکیشن پرووائڈ کی جا رہی ہو. جنہیں ہلا گلا بس یہی چیزیں چاہیے اور تعلیم سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اس طرح کی جگہوں پر جانا پسند کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ہر انسان اپنے مقصد پر چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، اپنی سوچ پر چیزوں کا انتخاب کرتا ہے، اپنے مزاج پر چیزوں کا انتخاب کرتا ہے. اور آپ ایک بات جانیں کہ ہمارا جو مزاج ہے وہ کیا ہے، ہماری سوچ کیا ہے، کیونکہ ہماری ہر چیز لنک کرتی ہے اس پروردگار کی ذات سے، اللہ سے. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو ہم ہر وہ کام کریں گے جو مسلمانوں پر جائز فرض ہے. تو یقیناً ہم ایسی کسی بھی پارٹی کا حصہ نہیں بن سکتے جو مسلمانوں کی لیے قابل احترام نہ ہو، جس میں کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جا رہا ہو جو مسلمانوں کے حق میں بہتر ہو. اسٹوڈنٹس، یہ وہ وقت تھا جب 1898 میں سر سید احمد خان کی وفات ہوئی. تو اس سوچ کے ساتھ
کہ کیونکہ کانگریس مسلمانوں کی جماعت نہیں ہے، ہمیں ایک ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو مسلمانوں کی جماعت ہو، جو مسلمانوں کے رائٹس کے لیے آگے بڑھے، جس میں کسی قسم کی سوچ کی ضرورت نہ ہو کہ کیا یہ کام ہمارے لیے صحیح رہے گا یا نہیں۔ تو ہمیں ایک ایسی جماعت کی ہی ضرورت تھی جس بنا پر آل انڈیا مسلم لیگ قائم کی گئی۔ یہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کی ہی پوری ٹیم تھی جنہوں نے کام کیا۔ اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی جاؤں کہ جب 1886 میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس بنی، اس میں جتنے لوگ تھے ان سب نے جو ہے اپنا کام جاری رکھا، اور پھر جا کے 1906 میں جب 30 دسمبر کو آل انڈیا مسلم لیگ کا نام رکھا گیا تو یہ کنورٹ کیا گیا، کیونکہ اسے کلوز کیا گیا، محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کو بند کیا گیا، اور اس کی جگہ ایک جماعت سامنے آئی جو تھی آل انڈیا مسلم لیگ۔ تو پہلا ریزن کانگریس کا قیام۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کمیونلزم پہ، فرقہ واریت پہ۔ یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا۔ اسٹوڈنٹس، آپ سب جانتے ہیں کہ ہندو تعصب پسند جو لوگ ہیں، ایکسٹریمسٹ جو لوگ ہیں، جو پارٹیز ہیں، وہ بہت تنگ کرنا شروع ہو گئی تھی مسلمانوں کو۔ جب میں یہ بات کرتی ہوں تو پلیز اپنے مائنڈ میں ایک بات بٹھا لیجئے کہ عوام معصوم ہوتی ہے، لوگ معصوم ہوتے ہیں، ہر انسان معصوم ہے، اچھا ہے، بہترین ہے۔ جب میں ہندوؤں کی بات کرتی ہوں، سکھوں کی بات کرتی ہوں، یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کی بات کر رہی ہوں، سب اچھے ہیں۔ بری ہے سوچ، یہ وہ تمام سوچ کے مالک ہیں جو انہیں استعمال کرتے ہیں، جو بیسکلی فرقہ وارانہ فسادات میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ شر پسند لوگ ہوتے ہیں، وہ شیطان صفت لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کسی بھی مذہب میں موجود ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس وقت جو ہندو تعصب پسند لوگ تھے، ایکسٹریمسٹ لوگ تھے، یا ایکسٹریمسٹ پارٹیز تھیں، وہ اپنے لوگوں کو اپنی انگلیوں پر نچا رہے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہر طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا تھا، چاہے شدھی کی تنظیم ہو یا اور جتنی بھی انڈین موومنٹس ہیں، انہوں نے اپنے ہندو ایکسٹریمسٹ لیڈرز کے انڈر رہتے ہوئے مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا تھا، ان کی چیزوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ مذہبی رسومات ادا نہیں کی جانے دی جاتی تھیں، مسجدوں میں مسائل ہو رہے تھے، گائے کی ذبح کا مسئلہ ہو رہا تھا، اور بہت سے مسائل تھے۔ تو ان تمام کی وجہ سے مسلمانوں کو یہ فیل ہوا کہ اب ہمیں الگ ہونا چاہیے، کیونکہ جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا 1901 اور 1902 میں، تب ہندوؤں کی ایکسٹریمسٹ موومنٹ جو ہیں یہ بہت زیادہ اریٹیٹ کرنا شروع ہو گئیں، کسے؟ مسلمانوں کو۔ تو جب آپ دیکھیں کہ ہر طرف وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کانگریس میں بھی ہیں، جو ایسی موومنٹس کو بھی چلا رہے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ آپ کو بہت زیادہ تنگ کر رہے ہیں، آپ کو مذہبی آزادی نہیں ہے، آپ اللہ کا پیغام نہیں پھیلا سکتے، نہ اس پہ عمل کر سکتے ہو، اور نہ ہی آپ ایسے انوائرمنٹ میں سانس لے سکتے ہو جہاں پراپرلی آکسیجن پرووائڈ آپ کو کی جا رہی ہو۔ تو آپ کو خود اپنے لیے آکسیجن والی جگہ ڈھونڈنی ہے۔ تو بس یہ وہ ریزن تھا جو پارٹی کے بننے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ہم بات کرنے لگے ہیں اردو ہندی کنٹروورسی کی۔ اگر میں یہ کہوں کہ اردو ہندی تنازع ایک بہت اہم پوائنٹ تھا پاکستان کے لیے کہ ایک مسلمان الگ جماعت بنائے، تو وہ ہرگز غلط نہ ہوگا، کیونکہ جب 1837 میں اردو کو اور انگلش کو نیشنل لینگویج کا درجہ ملا ہوا تھا، تو ہندو ہر طرح سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح سے ہم اس کی رائٹنگ کو چینج کریں۔ تو وہ کسی طرح سے اس کے ڈائلیکٹس کو چینج کرنا چاہ رہے تھے، رسم الخط، کیونکہ مسلمان چاہتے تھے یہ پرشین عربک اسکرپٹ میں لکھی جائے، اور ہندو اس کے ٹوٹلی اپوزٹ تھے۔ ہندو اسے نہیں پرشین عربک میں ایکسیپٹ کر رہے تھے، وہ ہر طرح سے کوشش میں تھے کہ ہندی آگے آئے۔ یہ ایک بہت بڑی ریزن بنی کہ ہندو اور مسلمانوں میں مخالفت شروع ہو گئی۔ سر سید احمد خان نے پہلے اس چیز پر اتنی توجہ نہیں دی، کیونکہ جب سر سید احمد خان نے علی گڑھ موومنٹ کی تعلیمی خدمات کے انڈر ڈفرینٹ سکولز اور کالجز بنائے، تو انہوں نے مسلمان طالب علموں کے ساتھ ساتھ ہندوؤں کو بھی اس میں ایڈمیشن دیا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں کہا کہ یہ تو مسلمانوں کے لیے ادارے بنائے گئے ہیں، لیکن سر سید احمد خان کی سوچ تھی کہ تعلیم ہر ایک کے لیے عام ہونی چاہیے۔ لیکن اسٹوڈنٹس، جب اردو ہندی کنٹروورسی 1867 یعنی 1867 میں سٹارٹ ہوئی،
تو سر سید احمد خان کو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ مسلمان اور ہندو ایک نہیں ہیں، یہ دو ہیں، یہ دو قومیں ہیں، ان کے رسم و رواج، رہن سہن، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے. تو یہ وہی پوائنٹ تھا جب اس کنٹروورسی کے انڈر سر سید احمد خان نے اس بات کو سامنے لا کے دو قومی نظریے کا تصور فائنلائز کیا. اس پوائنٹ پہ یہ بات کلیئر ہو گئی تھی کہ جب ان کا رہنا سہنا، زبان، ثقافت، ہر چیز مختلف ہے تو یہ ایک قوم کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ ایک وہ ریزن تھا جو مسلمانوں کے مائنڈ میں تھا کہ انہوں نے نہ تو ہمیں پولیٹیکل سائڈ پہ سٹرونگ کیا ہے، نہ ہی انہوں نے ہمیں فرقہ واریت میں انہوں نے ہمیں بہت تنگ کیا ہے، اور اب زبان کے مسائل بھی پیش آ رہے ہیں تو ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی ضرورت ہے. اسٹوڈینٹس، ایک اور ریزن بنا پارٹیشن آف بنگال. پارٹیشن آف بنگال ایک بہت بڑا ریزن تھا. پارٹیشن آف بنگال یعنی تقسیم بنگال. بنگال جو ہے یہ ایک بہت بڑا پروونس تھا. اس کے دو پارٹ ہو گئے. ایسٹرن پارٹ ہو گیا کیونکہ جو بنگال ہے نا، اگر میں آپ کو یہاں تھوڑا سا کلیئر کروں تو فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس اتنا حصہ جو ہے وہ بنگال کا ہے. اس بنگال کا جو ہاف حصہ ہے جو ایسٹرن سائڈ پہ جا رہا ہے یہ پورا کا پورا مسلم میجورٹی پارٹ ہے، اور جو یہ والا پارٹ ہے اسٹوڈینٹس جو ویسٹرن سائڈ پہ ہے یعنی مغربی سائڈ پہ، مغرب کے سائڈ پہ جہاں پاکستان موجودہ پاکستان ہے اس سائڈ پر ہے، تو یہ ہندو میجورٹی پارٹ ہے. اب انگریزوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایسٹرن پارٹ کس کا میجورٹی پارٹ ہے؟ مسلمانوں کا. مسلمانوں کے حصے کو الگ صوبہ کر دیا، اور اس کی وجہ سے ہندوؤں کو یہ لگا کہ مسلمانوں کو کس طرح سے ایسے رائٹس مل سکتے ہیں جس سے انہیں اتنی فیسلٹیز ملیں، تو مسلمانوں کو انہوں نے اور تنگ کرنا شروع کر دیا اور اس کی مخالفت شروع کر دی. بہرحال آگے جا کے یہ تقسیم کو ختم کر دیا گیا، لیکن اس دور میں یہ تقسیم مسلمانوں کے فائدے کے لیے نہیں کی گئی تھی، بلکہ اس کا اصل مقصد تھا انگریزوں کا اپنا. ہوتا کیا تھا، جو جتنے بھی انتظامی معاملات تھے، جب وائس رائے کو یا اس کی ایڈمنسٹریشن کو وزٹ کرنا ہوتا تھا تو بر صغیر بہت بڑا ہے، اور ویسے بھی بنگال میں بہت سے راستے ایسے تھے جہاں جانا بہت مشکل ہوتا تھا. اس چیز کو آسان کرنے کے لیے اور انتظامی مسائل کو حل کرنے کے لیے انگریز حکومت نے، برطانوی حکومت نے یہ قدم اٹھایا. لیکن ہندوؤں کو یہ لگا کہ یہ مسلمانوں کو بہت بڑی فیور دے رہے ہیں انگریز، جس کی بنا پر انہوں نے مخالفت شروع کر دی. اب اس مخالفت کی وجہ سے مسلمانوں کو ایک بات کلیئر ہو گئی کہ ہم ایک ساتھ رہ سکتے نہیں ہیں. اگر ہمیں رہنا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے انتخاب کا حق ہونا چاہیے، اور وہ ہے کہ ہم کس طرح سے سلیکشن کریں. لیکن وہ سلیکشن کسی بھی پارٹی کے بغیر نہیں ہو سکتی، تو اسٹوڈنٹ ہمیں پارٹی بنانے کی ضرورت اس وجہ سے بھی پیش آئی. نیکسٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس ریفارمز، اصلاحات. اسٹوڈنٹس ایک بات آپ سب سے پہلے جان لیں کہ یہ ریفارمز ہیں کیا. میں نے آپ کو بتایا 1857 کے بعد سب کانٹیننٹ میں برٹش راج قائم ہو گیا. برٹش راج کے انڈر ہر 10 سے 15 سال بعد جو ہے وہ یہاں کچھ نہ کچھ نئی چیزیں کی جاتی تھیں، نیا طریقہ بھیجا جاتا تھا، نیو لاز یہاں آتے تھے، ایکٹ آتے تھے جن پہ بس امپلیمنٹیشن کرنا ہوتا تھا. لیکن جب 20ویں صدی کا آغاز ہوا اسٹوڈنٹس 1901 میں، تو برطانیہ میں لبرل پارٹی جیت گئی. اب جب پارٹی چینج ہوتی ہے نا تو پھر آئیڈیالوجیز بھی چینج ہوتی ہیں، سوچ بھی چینج ہوتی ہے، اور ہر چیز تبدیل ہو جاتی ہے. تو لبرل پارٹی نے وہ جو لا سسٹم تھا اسے ختم کیا، وہ جو ریجڈنس تھی اسے ختم کی، اور لبرل پارٹی نے ایک نیا نظام جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانے کی طرف آئے جو تھے ریفارمز کا. اب ایک خبر اٹھی کہ ریفارمز آنے والے ہیں، یعنی اب نیا کوئی بھی ایسا سختی کا قانون نہیں آئے گا، اب اصلاحات آئیں گی. یعنی اصلاحات کا مطلب ہے ایسے اقدامات اٹھائے جائیں گے جو آپ کی بر صغیر میں رہنے والے لوگوں کی بہتری کے لیے ہوں گے. تو اسٹوڈینٹس اس پوائنٹ پہ جو ہے وہ ہمارے لیڈرز نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے کی ضرورت ہے. خیر یہ تمام چیزیں ان کے مائنڈ سیٹ میں تھیں. تو اسی دوران کیا ہوا کہ ایک اور پوائنٹ آیا کہ انہوں نے ایک سر آغا خان کی جو ہے وہ رہنمائی میں ایک ریکویسٹ لیٹر کیا. ہم نے پہلے ڈسکس کیا اسے.
وہ ریکویسٹ اس دور میں جو سب کانٹیننٹ میں وائسرائے تھا وہ لارڈ منٹو تھا. لارڈ منٹو کو ایک ریکویسٹ لیٹر بھیجا, لیکن لارڈ منٹو کیونکہ چھٹیوں پہ شملہ گئے ہوئے تھے تو ان کا وہ لیٹر ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مارلے نے ریسیو کیا, اور مارلے نے جب پوری ڈیٹیل دیکھی اور مسلمانوں کو بتایا کہ لارڈ یہاں اویلیبل نہیں ہے, تو مسلمانوں کی ریکویسٹ پہ وہ لیٹر کو شملہ بھیجا گیا. اور یہ چیزیں ہم پریویسلی ڈسکس کر بھی چکے ہیں, لیکن آپ کی ریویژن کے لیے, کیونکہ وہ چھٹیاں گزارنے شملہ گیا تھا تو اس نے شملہ ہی مسلمانوں کے وفد کو بلا لیا. اب مسلمانوں کا ایک جو ڈیلیگیشن ہے, ایک ڈیپوٹیشن ہے, وہ سر آغا خان کی رہنمائی میں ان کے انڈر شملہ روانہ ہوا, اور وہاں جا کے ان سے بات کی کہ ہمیں اس طرح سے آگے آنے والے ریفارمز میں اپنے آپ کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کے لیے آگے لانا چاہتے ہیں. وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں. اچھا اسٹوڈنٹس, میں آپ کو سیپریٹ الیکٹوریٹ کا بتا دوں. سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطلب ہوتا ہے جداگانہ طریقہ انتخابات. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہندو اور مسلمان دو میجورٹی جو ہے وہ مذہب تھے. اب سیپریٹ الیکشنز کا مطلب ہے کہ مسلمان صرف مسلمان کو ووٹ دے گا اور ہندو ہندوؤں کو ووٹ دے گا. یعنی آپ کانگریس سے تعلق رکھیں یا کسی بھی دوسری پارٹی سے, اگر آپ مسلمان ہیں تو مسلمان آپ کو ووٹ دے گا, ورنہ نہیں دے گا. تو اس چیز کی بات بھی کی گئی. تو خیر اس ٹائم پہ جو ہے لارڈ منٹو نے انہیں کچھ پازیٹیو رسپانس دیا, جس کی بنا پر وہ واپس آئے, اور آنے کے فوراً بعد محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اینول سیشن میں فائنل یہ ہوا کہ اس پارٹی کا نام چینج کر کے آل انڈیا مسلم لیگ رکھ دیا جائے, کیونکہ ریفارمز آنے والے ہیں, اور ریفارمز کے بعد جو ہے وہ ایک نئے مقصد کی طرف ہم آگے بڑھیں گے. تو یہ تمام وہ ریزنز, بیسک ریزنز ہیں جو آپ کی بک میں مینشن ہوئے ہوئے ہیں, اور ان کی بنا پر جو ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت بہترین جماعت ملی جس نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا. تو ہم نے جو ہے وہ کازز میں کیا کیا پڑھا, ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ انڈین نیشنل کانگریس اس کا ایک ریزن تھی, اس کے علاوہ کمیونلزم اس کا ایک ریزن تھا, اس کے بعد ریفارمز ریزن میں ایک بہت بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے, اردو ہندی کانٹروورسی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے, پھر وہ پورا سینیریو سب کانٹیننٹ کا آفٹر 1857 تھا کہ ہمیں ایک پارٹی چاہیے تھی, جس کے بعد شملہ ڈیپوٹیشن اور پارٹیشن آف بنگال, یہ مین کازز ہیں جو وجہ بنی ایک آزاد جماعت کی. تو اب ہم موو کرتے ہیں اپنے بورڈ نمبر 3 کی طرف اور دیکھتے ہیں وہ کیا آبجیکٹیوز ہیں جو ہماری آل انڈیا مسلم لیگ نے بنائے. اسٹوڈینٹس, ہم آگے ہیں اپنے آبجیکٹیوز کی طرف. ایک بات مائنڈ سیٹ میں اپنے رکھ لیں کہ یہ وہ مقاصد ہیں جو گول سیٹ تھا کس کا, آل انڈیا مسلم لیگ کا. آل انڈیا مسلم لیگ یہ چاہتی تھی کہ مسلمانوں کو یہ فوائد حاصل ہوں. یہ جو پوائنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آبجیکٹیوز میں پہلا آبجیکٹیو تھا, آپ دیکھ رہے ہیں میں نے بورڈ پہ 2 پوائنٹس کو ریڈ سرکل کیا اور باقی سب کو بلیک سرکل کیا ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو بلیک سرکل پوائنٹس ہیں وہ بیسک ان کے آبجیکٹیوز تھے جو انہیں چاہیے تھے, لیکن جب پارٹی بن گئی اور ایک مضبوط مقام پر آنا شروع ہو گئی تو یہ باقی کے 2 ریڈ پوائنٹس والے بھی جو مین ایجنڈاز ہیں وہ اس پارٹی کے مقاصد میں شامل ہو گئے. تو اسٹوڈنٹ, ایک مقصد تھا کہ باہمی تعلقات کی بہتری ہو, یعنی جو انگریز حکومت کا اور مسلمانوں کا ریلیشن ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو دس از دا بیسک اور ویری امپورٹنٹ ریزن behind the overall scenario. نیکسٹ تھا کہ کوئی ایک ایسی پارٹی بنے جو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے. ایسی پارٹی کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کو بہتر حقوق فراہم کر سکے, کیونکہ اس سے پہلے بر صغیر میں مسلمانوں کو کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا, تو ہمیں ریپرزنٹیشن چاہیے تھی کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہو. نیکسٹ تھا کہ ہم انگریز حکومت کو بتائیں کہ ہم وفادار لوگ ہیں, ہم ان کے ساتھ وفاداری کے جذبات کو فروغ دیں, ہم انہیں یہ کلیئر کریں کہ ہم جو ہے وہ کسی قسم کے غدار نہیں ہیں, باغی نہیں ہیں, بلکہ ہم آپ کے وفادار ہیں, تاکہ وہ ہمیں آگے ایجوکیشن میں پروموٹ کریں, ہمیں سیٹس میں پروموٹ کریں, ہمیں الیکشنز میں سپورٹ کریں, اور سب کانٹیننٹ میں ہم اپنا ایک مقام بنا سکیں. یہی ہمارے میوچل جو ہے بیسکلی انٹرسٹ بھی ہیں, اور ہم انہیں اپنے میوچل انٹرسٹ یعنی مشترکہ مفادات کے بارے میں بھی بتائیں.
پارٹی بننے کے بعد ایک اور جو بڑا ریزن آیا وہ تھا بیسکلی جداگانہ طریقہ انتخاب. یعنی مسلم لیگ بننے کا ایک مقصد سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم بھی تھا, کیونکہ مسلمانوں کی نمائندگی کے لیے مسلمانوں کو ایک ایسی جماعت چاہیے تھی اسٹوڈنٹ جو مسلمانوں کو بہت پرومیننٹ کر سکے. اس وجہ سے بنائی ہم نے آل انڈیا مسلم لیگ. ایک مقصد تھا مرکزی اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی مسلمانوں کو جگہ ملے. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پوائنٹ میں کہ جو مرکزی لائک جو صوبے کے اوور آل جو پورے سب کانٹیننٹ کو ڈیل کر رہی ہے وہ سسٹم, اور جو پروونشل لیول پہ ڈیل کر رہا ہے, ان دونوں میں جتنی بھی سیٹس ہیں ان میں ایک اچھی کوالٹیٹیو سائڈ جو ہے وہ مسلمانوں کی ہو. تو بیسکلی ریپرزنٹیشن کے لیے یہ پارٹی قائم کی گئی, اور بہت ہی پیارے, پاک اور صاف جو ہے وہ مقاصد تھے جو مسلمانوں نے اختیار کیے, جو رکھے. اور یہ تمام مقاصد کے ساتھ جو ہے مسلمانوں نے 1906 ڈھاکہ میں ایک پارٹی کی بسم اللہ کی, اور جس سے ہم آج ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں, جس میں ہر طرح کی اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے. تو اسٹوڈنٹس, اس کے ساتھ آپ کو ایک بات کا جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنا ہے, ایک بات کو مائنڈ میں رکھنا ہے, وہ یہ کہ آپ کو اس کے آبجیکٹیوز کو بہت اچھے سے تیار کرنا ہے, کیونکہ یہ بہت بار ریپیٹ ہونے والا کویسچن ہے جو پیپر میں آتا ہے. یعنی کہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جو مقاصد ہیں, آبجیکٹیوز ہیں, وہ 5 یا 3 آپ نے تحریر کرنے ہوتے ہیں. تو یہ پوائنٹس میں نے آپ سے ڈسکس کیے ہیں, انہیں اچھے سے مائنڈ میں رکھیں. یہ ایز اے لانگ اور ایز اے شارٹ دونوں طرح سے کویسچن آتا ہے. کوشش کی گئی ہے کہ آج کے لیکچر میں مکمل سینیریو جو بک میں ہے اسے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جائے, کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم اسے اور زیادہ ڈیپتھ میں جا کے ڈسکس کر سکیں. تو جو بیسکس ہیں, جو آپ کے بک میں مٹیریل دیا گیا ہے, میری کوشش ہے میں اسے آپ کے سامنے لا سکوں. تو آج کے لیکچر میں جو ہے ہم نے پڑھا مسلم لیگ کا قیام, اس کے اسباب اور مقاصد. انشاءاللہ جو ہے اگر آپ کو اس میں کوئی بھی پرابلم ہوگی وہ حل کرنے کے لیے میں آپ سے کویسچن آنسر سیشن میں جو ہم چیپٹر کے اینڈ پہ کریں گے حاضر ہوں گی. اور نیکسٹ لیکچر تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.